انسان جب صبر سیکھ جاتا ہے تو لوگ اسے بے حس کہنا شروع کرتے ہیں۔ انسان جب محبت کرنے لگ جاتا ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور محبتیں بانٹتا ہے تو لوگ اسے بے وقوف اور پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان جب تیزی تراری اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے زبان پر لے آتا ہے تو اسے منہ پھٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کسی بھی انسان کو کسی بھی محض پر کسی بھی طریقے سے اس کی مرضی کے مطابق جینے نہیں دیتی۔ اس لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، ٹھیک لگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہے ہوں اور وہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہو۔ ٹھیک لگنے سے مراد یہ کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، اب وہ غلط سوٹ کر رہا ہے یا ٹھیک سوٹ کر رہا ہے اس کا فیصلہ آپ خود بھی کر لیں گے اور قدرت بھی کر دے گی آپ کے لیے، وہ کرتے چلے جائیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دعا مانگا کرتا ہوں کہ کبھی کسی معصوم عورت کی زندگی میں کوئی تیز ترار اور کم ظرف مرد نہ آئے۔ کبھی کسی معصوم عورت کے خواب کسی کم ظرف آدمی کے ساتھ وابستہ نہ ہوگا، اور کبھی کسی چالاک تیز ترار خاتون کے ساتھ کسی شریف مرد یا شریف یا سادہ دل مرد یا محبتی مرد کے جذبات وابستہ نہ ہوگا۔ ورنہ یہ دونوں جو شریف اور سادہ لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اذیت کی زندگی گزاریں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہمیشہ یہی دیکھا کہ لوگ اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کرنے کی خواہش میں اذیت اٹھاتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے جیسے لوگ تلاش نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ لوگ تلاش کرنا ہوتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اس کا مطلب تو وہی ہوا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دایاں اور بایاں یہ دونوں ہاتھ مل کر ایک کمبینیشن بناتے ہیں، تالی پیٹی جاتی ہے ان سے۔ دایاں جوتا اور بایاں جوتا دونوں مختلف ہوتے ہیں اور دونوں انسان کو پھر چلنے کے قابل کر رہے ہوتے ہیں۔ رائٹ اینڈ لیفٹ، یہ دو سمتیں ہوتی ہیں، یہ دو اشارے کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں۔ اگر دونوں ہی رائٹ کے اشارے ہوں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ پاؤں کے دونوں جوتے ہی اگر ایک یا تو لیفٹ کے ہوں گے یا رائٹ کے ہوں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اس لیے اپنے جیسا ہو بہو تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، اکتا جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی سائیکالوجی میچ کرتی ہے اور جو اس بات کو جانتا ہے کہ تعلقات میں صبر کرنا پڑتا ہے، تعلقات میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، اور تعلقات کو لے کر چلنے کے لیے یہ سب سے پہلے طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ تعلق آخری اور دنیا کا واحد تعلق ہے میرے لیے۔ جو شخص اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، یہ اس بات کو صحیح سمجھتا ہے، اس بات پر ایمان لاتا ہے، اس شخص کے ساتھ تعلق بنانا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس کا قسم دینا بھی بعض دفعہ گارنٹی ثابت نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی چیز حتمی نہیں ہے۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں سر آپ نقش تو بنا کر دے رہے ہیں، جن کو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی، جن کو فائدہ نہیں ہوتا وہ بھی، اور اس سے ہٹ کر بھی وہ کہتے ہیں سر آپ نقش تو بنا کر دے رہے ہیں، لیکن سر آپ ایک بات بتا دیں مجھے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا یا وہ واپس آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے؟ تو گارنٹیاں کچھ نہیں ہیں، یہ تو یقین کے مرحلے ہیں، یہ تو یقین کے معاملے ہیں۔ جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے، میں نام نہیں لیتا اس خاتون کا، شی از فرام اسلام آباد، وہ اس دن بہت خوش تھیں۔ ویسے تو کئی لوگوں کے کیسز آتے ہیں، کئی لوگ خوش ہو کر میسج کا رپلائی کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں یا اپنی خوشی شیئر کرتے ہیں، لیکن ان کی خوشی میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنی خوش تھیں کہ میں ان کو جب سوچتا ہوں تو میں خوش ہو رہا ہوتا ہوں کہ سر اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، آپ نے تو کمال کر دیا جو یہ بات آپ نے کر دی، اور آپ کا یہ کروایا ہوا کام مجھے تو بہت فائدہ دے گیا۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس کی خوشی کا اظہار میں اظہار کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو ترتیب صحیح طرح سے نہیں دے پا رہا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے، یہ اس بات کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جب بہت زیادہ خوشی بھی ہو تو پھر بھی انسان نہیں سمجھ پاتا بہت ساری چیزوں کو۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر صرف سادہ سے انداز میں کہ اپنے لیے کافی ہو جائیے۔ اپنے لیے کافی ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں دوسرے انسانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑے گی، لیکن توقعات اتنی زیادہ وابستہ نہ کر لیجئے کہ آپ اپنے دل کے زخموں پر پھر خود بھی مرہم نہ رکھ سکیں۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے، اور کسی کو واپس لانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن خالی واپس لا کے کیا کریں گے؟ پھر اگر وہی رہے گا تو کیا اس تکلیف کو جھیلتے رہیں گے؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اس بات کا رونا روتی ہیں کہ سر شوہر باہر چلا گیا، وہ یہاں یا تو ہمیں بلا لے یا وہ ادھر آ جائے۔ میں کہتا ہوں آپ وہاں چلے جائیں، وہ یہاں بھی آ جائے، لیکن کیا وہ آپ کے ساتھ گزارا کرے گا یا آپ اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے؟ یوں نہ ہو کہ یہ تعلق اتنی دوری کی وجہ سے اگر چل رہا ہے پاس آئے تو ختم نہ ہو جائے۔ نہیں سر ہم کام چلا لیں گے، لیکن پھر وہ کام چلا نہیں پاتی خواتین۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں توازن لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم توازن کو بھول چکے ہیں۔
امید ہے آپ میری ان باتوں پر غور کریں گے, اپنی زندگی میں آسانیاں لائیں گے. اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. اپنا بڑا خیال رکھیے اور اپنی ذہنی حالت کا خیال رکھیے. آپ کا شکریہ.